أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأن جمع منهم المقداد وأبو ثعلبة وتميم الداري مرفوعا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. معزز حاضرین، جیسا کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو، اور انسان کو عزت ملے گی تو اسلام کی وجہ سے اور ذلت ملے گی تو اسلام کی وجہ سے. اور ایک حدیث جو اپن خطبہ مسنونہ میں سنا کرتے ہیں، وانصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا وجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، کہ اللہ تو ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد فرمائے اور ہمارا شمار ان میں کر، اور اے اللہ تو ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر جو تیرے دین کو ذلیل و رسوا کریں اور ہم کو اس سے بچا. تو آج ہمارا اپنا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کی ہے، اور یہ جو بددعا ہے وہ بھی وہیں پر. تو جب نبی کریم، اب ہم اپنی حالت کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا آج ہم اپنے نبی کے دین کی مدد فرما رہے ہیں، یا ہم اپنے ایسے اعمال کر رہے ہیں، ہم ایسے کرتوت کر رہے ہیں جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. مطلب ہماری حرکتوں کی وجہ سے اس میں دین کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. اس میں بگڑے گا تو ہمارا اور بنے گا تو ہمارا. اس میں بنے گا تو ہماری آخرت بنے گی، بگڑے گی تو ہماری آخرت بنے گی. یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم نہیں کریں گے تو کل کسی اور کو اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرنے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ضرور اٹھائے گا، اور وہ اٹھا کر رہے گا. یہ دین دنیا کے ہر کونے کونے پر پہنچے گا، دنیا کے ایک ایک گھر پر پہنچے گا. صرف ہندوستان پر نہیں کہ یہ راج آئے گا ہندوستان میں، یہ دین تو پوری دنیا میں پہنچے گا. پوری دنیا کے جتنے بھی جگہ ہیں سب جگہ اس دین کا جھنڈا لہرے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گھر کے چپے چپے پہ اسلام کے ماننے والے ہوں گے، کونے کونے پر اسلام کو ماننے والے ہوں گے، ایک ایک گھر اسلام کا ہوگا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اتنی بڑی حدیث، اتنی بڑی خوشخبری، لیکن اس کے باوجود یہ ہم کو صرف تھوڑی سی جد و جہد کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کام پر لگانا ہے کہ کسی طرح ہم اس دین کے حقدار، اس دین کے کام میں اتنا حصہ ادا کر سکیں کہ ہمارے ذریعے سے تھوڑا بہت کچھ اس دین کی سربلندی میں کچھ کام ہو جائے، تھوڑا بہت. لیکن آج کل جو ہوتا ہے وہ مسلک کو پہلے رکھا جاتا ہے، دین کو بعد میں رکھا جاتا ہے. مسلک کے بارے میں پہلے سوچا جاتا ہے اور دین کے بارے میں بعد میں سوچا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلک کو پہلے سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو مسل رہا ہے، کچل رہا ہے. یہ اب ہماری سمجھنے کی ضرورت ہے. اب حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ایک جماعت سے مرفوعاً مروی ہے جن میں مقداد، ابو ثعلبہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہم بھی ہیں. جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں یہ دین بھی وہاں تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کسی کچے یا پکے مکان کو نہیں چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت دار کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ. ایسی عزت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا، اور ایسی ذلت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کرے گا.
मतलब ला इज़्ज़त लना इल्ला बिल इस्लाम, कि कोई इज़्ज़त नहीं है सिवाय इस्लाम के। इस्लाम के साथ आपकी इज़्ज़त है, इस्लाम पर अमल कर कर आपकी इज़्ज़त है, और इस्लाम को छोड़कर आज जो नतीजा आप देख रहे हो ये है। इस सब नताइज से हमको निकलने के लिए, बुरे नताइज से हमको निकलने के लिए ज़रूरत है एक होने की, एक जमात होने की, एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की, एक अमीर को मानने की। जब हम ये बात कर सकते हैं कि हम एक साथ वोट देंगे, हमारा वोट बंटना नहीं चाहिए, एक आदमी को चुनना चाहिए, और ये एकदम सेंसफुल नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना दलील है कि हम एक होकर वोट देंगे तो हमारे जिसको देंगे वो आ जाएगी। सबको मालूम है 100-150 करोड़ पूरी आबादी है, 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। 100-150 करोड़ ज़्यादा होता है या 25-30 करोड़ ज़्यादा होता है? पूरे के पूरे 25-30 करोड़ भी दे देंगे तो कौन सी आ जाएगी तुम्हारी पार्टी? लेकिन सिर्फ एक मिसाल समझाने के लिए, लेकिन अगर पूरे एक हो गए मुसलमान, उनका एक अमीर हो गया, तो वो अपनी सरकार बना सकते हैं, बगैर चुनाव के उनकी सरकार बन सकती है। कोई ज़रूरत नहीं होगी चुनाव की, उनकी अपनी सरकार बन जाएगी। लेकिन दूसरे की सरकार बिगाड़ने, दूसरे की सरकार गिराने के चक्कर में रहेंगे तो कहाँ से खुद की सरकार बनाएंगे? क्योंकि ये समझते ही नहीं ना अपने आप को कि हम भी सरकार चला सकते। सरकार का मतलब ये वाले तरीके से नहीं, ये जो फिर इसमें आओगे, चुनाव लड़ोगे, फिर तुम्हारी सरकार, ये तो कभी नहीं बन सकती। हिंदुस्तान में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकता, ये कानून में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।